السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم بات کر رہے ہیں شرک کیا ہے، تو آج اس کا پارٹ 4 ہے، چوتھا پارٹ ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شرک کی حقیقت میں بنیادی طور پہ 3 قسم ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں شرک کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی عبادات میں شرک کرنا۔ تو ہم دوسری پر بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اس میں بندہ جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو خطرناک شرک ہے وہ 3 ہے صفات میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اور بھی کچھ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، یہ سب سے خطرناک شرک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں انسان جو اللہ کے ساتھ قدرت میں شریک ہیں، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اور بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ 3 خطرناک شرک ہے، ہم اس پر ایک ایک پر بات کریں گے۔ جو علم کی بات ہے، جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں عالم الغیب۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، یعنی ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا۔ اللہ کی نگاہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو یہ جو اللہ کی نگاہ سے چھپی نہیں ہے، بندوں کی نگاہ سے چھپی ہوئی، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اپنے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اب ایک آدمی چاہے کسی کے بارے میں، حتیٰ کہ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ نبی بھی سب کچھ جانتا ہے، ویسے یہ کسی کا عقیدہ ہے نہیں۔ عقیدہ کیا ہے کہ نبی جانتا ہے، لیکن اللہ کے بتانے کے بعد۔ اس کے ہم بھی قائل ہیں، سب دیوبندی، بریلوی، شافعی، مالکی سب لوگ قائل ہیں کہ اللہ اپنے انبیاء کو بہت سی وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ بتاتا ہے۔ کتنا بتاتا ہے اس کو ہم سرکل نہیں کھینچ سکتے۔ اس میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں یہ بھی کوئی سرکل نہیں کھینچ سکتا۔ لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بتاتا ہے اور اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، قیامت تک جو ہونے والا ہے بتا دیا ہے، یا آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا ہے وہ بتا دیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا مانتے ہیں تو ہم آپ کو سلسلے وار گفتگو کرتے ہیں کہاں کہاں پرابلم آئے گی۔ تو اپنے بارے میں جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ غیب کی چابی اس کے پاس ہے، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اس نے بتایا ہے لیکن سب کچھ نہیں بتایا ہے۔ وہ بتایا ہے کہاں معلوم ہوتا ہے؟ 29 پارے میں ایک آیت ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، وہ عالم الغیب ہے اللہ، اور اپنے غیب کی باتوں کو بعض رسولوں کو بتاتا ہے۔ وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، لیکن کل قطعی نہیں بتائی۔ اگر کل مان لیں گے تو پرابلم آتی جائے گی۔ ایک تو یہ آیت ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ نمل میں کہ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ سب کچھ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ سورہ ہود میں آیت ہے، یہ میں چند آیتیں، ایسے بھی 100 آیتیں ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ساری پوشیدہ چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ جو زمین میں کسان دانہ ڈالتا ہے وہ دانہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔
لہذا اپنے بارے میں پروردگار عالم نے یہ بات کہی. اور ایک جگہ قرآن میں سورہ لقمان نے کہا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے بے شک جس کے علم میں قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے. کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے. قیامت تو درکنار ہے، کسی آدمی کو اپنی موت کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ موت کب آنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں رکنا چاہتے ہیں تو آپ کا پرمٹ بڑھا دیا جاتا ہے. ہر نبی کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. نبی کو یہ اشارہ ضرور کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے دن پورے ہو گئے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سید الانبیاء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہی اور بعض روایت میں 8 دن یا 9 دن، کیونکہ وہ بخار جب سے شروع ہوا، بعض لوگ وہاں سے لیتے ہیں، بعض اس دن سے لیتے ہیں جس دن آپ مسجد جانا بند کر دیے. لیکن بہرحال آخری دن جس رات میں کے بعد جو دن آیا ہے اس میں جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، رات میں آپ کے فجر کے وقت طبیعت صحابہ کو اور سب کو یہ محسوس ہوا کہ طبیعت بڑی اچھی ہے. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار آپ کی خدمت میں رہ رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ رکھا تھا. حضور کے کسی وقت بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور کے چچا جان نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے خاندان میں جب کسی کو کا آخری وقت آتا ہے تو کچھ سائن آتے ہیں چہرے پر، تو وہ میں سائن دیکھ رہا ہوں. اس لیے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اب بندہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے بس جلدی ہی جانے والا ہے. جیسے ڈاکٹر بعض آرگنز ایسا فیل ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں اب آپ اس کو گھر لے جاؤ اور سرنڈر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ 5 گھنٹے کا مہمان ہے یا 2:40 پر مرے گا، یہ نہیں بتا سکتے. اس کے آرگنز کی رپورٹ کی بنیاد پر کہ ابھی آرگنز کام نہیں کر رہا ہے، یہ پارٹ نتیجہ اس کا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ویسے ہی اس وقت کے ماہرین چہرہ دیکھ کر کے بتاتے تھے، وہ آرگنز کا ایفیکٹ ان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا تھا. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب لوگ جان گئے تھے کہ حضور کے آخری دن ہے. جس دن آپ کی وفات ہونے والی تھی اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ بہت اچھی. تو انہوں نے کہا ہاں آج میں فیل کر رہا ہوں کہ میں ریلیکس ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی خبر لے لوں. لہذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اور جب ابو بکر چلے گئے اسی کے بعد 11 اور 12 کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا 12 کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. سوال یہ ہے کہ اگر نبی سب کچھ جانتا ہے تو ابو بکر کو کم سے کم یہی روکنا چاہیے تھا، ابو بکر جب اتنے دن سے روکے تو آج تم اور روکو. اور ابو بکر کو کتنا حضور چاہتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے باوجود ابو بکر آخری وقت میں سب لوگ موجود رہے، وہ بندہ نہیں موجود رہا جس کو حضور سب سے زیادہ چاہتے تھے. تو یہ بات اگر ہوتی تو حضور اشارہ کر دیتے کم سے کم ابو بکر جب تم اتنے دن رہے ہو تو ایک دن اور رہو. تو اس طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ عندہ علم، یہ پنکھا بند کر دیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی. پھر کہتا ہے وَيُنَزِّلَ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ جو آج مشین الٹرا ساؤنڈ سے یہ بتا دیتے ہیں نا کہ صاحب یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے، یہ بات نہیں کہہ رہا اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، یہ آیت میں نہیں ہے. لوگ بے مطلب اس آیت کو لے کر کے الٹرا ساؤنڈ سے کلیش کرتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی یہ جو بندہ پیٹ میں ہے بچہ یا بچی، یہ چور بنے گا، بدماش بنے گا، بہت بڑا رابعہ بصریہ بن جائے گی، یا یہ جنید بغدادی بن جائے گا، یا یہ سائنٹسٹ، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. میل اور فیمیل کا اس نے ذکر یہاں پر نہیں فرمایا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کہہ رہا ہے اور وہی ہے مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا، کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کتنا کمائے گا.
ایک پان کی شاپ والا بھی نہیں بتا سکتا کہ آج میری پروفٹ اتنی ہونے والی ہے. پھر کہہ رہا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی بھی جان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا انتقال کس جگہ پر ہوگا. تو یہ باتیں اللہ نے جب قرآن مجید میں صراحتاً ذکر کر دی تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے کسی بھی آدمی کو کمپلیٹ علم نہیں دیا ہے، بلکہ دیا بہت کچھ ہے. انبیاء کو سب سے زیادہ دیا ہے لیکن سب کچھ نہیں دیا ہے. اگر دے گا تو یہ آیتیں اس کے خلاف جائیں گی. نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کو یہ بات تو معلوم تھی کہ آنے والے دن میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی سب کچھ جانتا ہے. نبی ہی نہیں، کوئی رسول، ہم انشاءاللہ سب ایک ایک رسول کے ایک ایک واقعہ کم سے کم بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ معلوم ہو کہ کوئی رسول بھی نہیں جانتا سب کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے اقرار کروایا. اللہ کے رسول قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں غیب کی باتیں جانتا لاستکثرت من الخیر، تو ساری بھلائی میں اکٹھا کر لیتا. مطلب کیا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا پرابلم آنے والی ہے اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. وما مسنی السوء، بھلائی سب مل جاتی اور ہم پہلے ہی پریکاشن لے لیتے، اپنی حفاظت کر لیتے کل جو ہونے والا معاملہ ہے. مثال کے طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بری طریقے سے حمزہ نے ان کا کلیجہ چبایا اور حمزہ کے غلام نے حبشی نے ان کو مارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پہلے یہ بتا دینا چچا جان کل آپ میدان میں نہیں جائیے، آپ کے لیے کل کا دن اچھا نہیں ہے، آپ رک جائیے. یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جان لیتا کہ ہونے والا کیا ہے یا چھپا ہوا کیا ہے تو میں صرف اپنے حق میں بھلائی کا کام کر لیتا اور ساری برائیوں سے رک جاتا. لیکن میں جانتا نہیں ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے. اللہ بتا دیتا ہے تو لوگوں کو بتا دیتے ہیں، نہیں بتایا تو ہم کو نہیں معلوم ہوتا. قرآن مجید میں دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاید آپ سب کچھ جانتے ہیں یا اس طرح کی کن کی باتیں آئیں. تو اللہ نے کہا قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے کب کہا ہے کہ اللہ کے خزانے ہمارے قبضے میں ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. ولا عالم الغیب، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے یہ کبھی تم سے کہا کہ میں فرشتہ ہوں. یہ باتیں تو میں نے تم سے کبھی کہی نہیں، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو الگ بات ہے. میں تو ایک انسان ہوں. اس پر بھی اعتراض کیا کہ صاحب آپ انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے. انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں لہذا یہ سب کھاتا پیتا بھی انسان کی ویکنس ہے، کھائے گا پیے گا. کفار قریش نے باقاعدہ اعتراض کیا کہ نہیں صاحب اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ایسی مخلوق ہونا چاہیے تھا جو اللہ اسپیشل بھیجتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے. ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں بھی جاتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں جس کا چاہوں بھلا کر دوں، جس کا چاہوں برا، کچھ بھی کبھی اپنی زبان مبارک سے نہیں کہا. بلکہ اس کے خلاف تعلیم فرمائی کہ ساری دنیا آپ کے لیے برائی کا فیصلہ کر لے اور اوپر والا بھلائی کا فیصلہ کیے ہے تو ساری دنیا فیل ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکتی ہے. اور اگر ساری دنیا آپ کے لیے بھلائی چاہے اور اوپر والے نے نہیں لکھ رکھا ہے تو ساری دنیا مل کر بھلائی بھی نہیں کر سکتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات اللہ نے قرآن میں کہلائی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں پہنچے، بخاری کی روایت ہے. تو لڑکیاں کچھ گانے گا رہی تھیں. گانے میں جنگوں کے کچھ واقعات تھے. جب انہوں نے نبی کو دیکھا یا پہلے سے اس گانے میں یہ الفاظ موجود تھے تو انہوں نے ایک جملہ کوٹ کر دیا کہ جب دیکھا حضور آ گئے ہیں انہوں نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان میں ایسا نبی موجود ہے وہ یہ جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے. جب سنے تو آپ نے فرمایا کہ اب تک جو گا رہی تھی ٹھیک ہے،
یہ جو تم نے ابھی جملہ کہا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے درمیان جو نبی جانتا ہے، آپ نے فرما دیا یہ حاضر چھوڑ دے، یہ جملہ نہیں کہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جب آپ کے اوپر قیامت اور حشر میدان قیامت کی ہولناکی جب طاری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ ما ادری، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرنے والا ہے مجھے یہ بات نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ اللہ نے خوشخبری دے رکھی ہے، اس کے باوجود وہ قیامت کا جب منظر سوچتا ہے تو امت کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ بھی وہ بیڑا پار ہو جائے گا، حضور فرمانا مجھے نہیں معلوم ہے، اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے، تمہارے بارے میں کیسے بتا دوں؟ یہ بھی روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو استخارہ سکھلاتے۔ استخارہ جانتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے اور آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ معاملے کو کس کو حل کیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، وَلَا أَقْدِرُ، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ خود بھی حضور دعا فرماتے تھے اور سکھلاتے تھے۔ وَتَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں جب کبھی کسی بھی نبی کے رسول کے علم کو کمپیئر کیا جائے گا تو ایسے ہے جیسے سمندر اور ایک قطرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، حالانکہ حضور بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، جانتے تو آپ بھی بہت کچھ ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں جب کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا؟ صحیح بات ہے، اس کا علم ہے، اس کے مقابلے میں بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی روایت جو ہے بخاری کی ہے۔ اور اگلا جملہ ہے وَلَا عَالَمْ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کہ اللہ تو سارے عالم الغیب کا جاننے والا ہے، سب کچھ تیری نگاہوں کے سامنے ہے، لہذا میں جو استخارے کی دعا کر رہا ہوں اس میں جو بہتر ہے وہ ہمارے لیے فرما دیجئے۔ آگے پوری دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بعض دعائیں سکھلائیں۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی، حاکم کی روایت ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ میں ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کو تو جانتا ہے، کیونکہ تو علام الغیوب ہے، لہذا مجھے ان تمام چیزوں کے برائیوں سے بچا دیجئے جو تیرے علم میں ہے، میں اس سے اللہ حفاظت فرمائیے ہماری، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ، بخاری ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو عالم الغیب ہے، جو چیز ہماری نگاہوں سے غائب ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور تو ہر چیز ہر ایک کا رب ہے اور ساری ملکیت تیرے قبضے میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حدیث، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اٹھتے تھے تو عموماً کبھی کبھی یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جو جبریل کا رب ہے، جو میکائیل کا رب ہے، جو اسرافیل کا رب ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو عالم الغیب ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ ان تمام ابھی ہم اس کو بہت ترتیب سے لے چلنا چاہ رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کو، کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے، کیونکہ ایک طبقہ مستقل یہ کہتا ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے یہ شرک اکبر ہے۔ حضور جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، سب کچھ نہیں جانتے ہیں، خود سے نہیں جانتے ہیں اور سب کچھ نہیں جانتے، ورنہ جانتے بہت۔ حالانکہ علامہ پیر کرم شاہ صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں بریلوی مسلک کے، ان کی کتاب ہے ضیاء النبی سیرت پر، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ جب اللہ کے علم سے نبی کے علم کو موازنہ کیا جائے گا، کمپیئر کیا جائے گا، تو ایسی شکل میں یہی کہا جائے گا کہ اللہ سمندر ہے
اور ساری دنیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک قطرہ ہے. اللہ کا علم ہے، نبی کا علم سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کل زندگی رہی تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون سے ایسے واقعات ہیں جو ڈائریکٹ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. ایسے ہمارے پاس بہت سے، اس میں سے میں سلیکٹڈ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.